نحمدك يا الله على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے جو خطبے کا موضوع ہے بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11ویں شریف جو ہے یہ بالکل ایک جائز اور نہایت ہی اجر و ثواب اور برکات لے آنے کے لیے ایک سبب ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب انسان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں 11ویں کی حقیقت کا پتہ ہو کہ 11ویں کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے بعد ہی ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوگا، اس کے سوا نہیں۔ اب غور کریں کہ 11ویں شریف کیا ہے، کیونکہ سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو وصال مبارک فرمایا وہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو فرمایا تھا۔ آج غالبندہ سے ہے، تو آپ کے اس وصال کی مناسبت سے کیونکہ 11 تاریخ تھی
تو اسی کی مناسبت سے اس کو 11ویں کا عنوان دیا جاتا ہے، صرف 11 تاریخ کی وجہ سے، 11 تاریخ کی وجہ سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے والد یا والدہ کا انتقال ہوا، فرض کرتے ہیں محرم شریف کی 15 تاریخ کو، اگر وہ مسلمان ہے تو سالانہ وہ 15 تاریخ کو اپنے والد کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ سے سوال کیا، اب بندہ اس کو کہے جی یہ 15 تاریخ قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو اپنے والد کی سالانہ 15 تاریخ کو برسی مناتے ہیں، یا اس سے بھی آسان لفظ کر دوں، 14 اگست سالانہ منایا جاتا ہے نا؟ کیا قرآن میں آیا کہ 14 اگست منایا کرو؟ ریونڈ کا اجتماع سالانہ مقررہ تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دن فکس کر کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باقاعدہ لوگوں کو اعلانات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا؟ اب کیا کہیں گے؟ حرام کام ہو رہا ہے اپنے والد کی برسی کے دن کوئی نیکی کا کام کرنا، کوئی نیکی کا کام۔ 11ویں شریف بھی بس ایسے ہی ہے، کیونکہ 11 ربیع الثانی کو آپ نے پردہ فرمایا، تو اس مناسبت سے اس کو لفظ 11ویں سے جانا جاتا ہے ہماری زبان میں، ہماری، کیونکہ عربیوں کے ہاں تو 11ویں متصور ہی نہیں ہے، لفظ 11ویں، 11ویں وہ کرتے ہیں لیکن لفظ 11ویں کو وہ نہیں جانتے، وہ احد عشر کو جانتے ہیں۔ 11 کا مطلب ان کے یہاں احد عشر ہے کہ 11 کیا ہو گیا؟ 11 ہو گیا، وہ تو اس کو جانتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ جو ہم 11ویں میں کرتے ہیں، عربی بھی کرتے ہیں، عربی بھی۔ اب آج آگے سوال ہوگا، یہ تو سمجھ آ گیا نا، لفظ 11ویں سے تو کلام ہی کوئی نہیں ہے، لفظ 11ویں سے تو یہ تو ایک تاریخ جس پہ آپ نے وصال فرمایا، جس پہ سرکار بغداد نے، جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم 12 ربیع الاول شریف کو دنیا میں تشریف لائے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا۔ جس ڈیٹ کو کوئی کام ہوا اس کو یاد رکھنا ہی پڑتا ہے، اس کو یاد رکھنا ہی پڑتا ہے، اس ڈیٹ کو یاد رکھنا ہی پڑتا ہے، اور وہ پھر فکس جب یاد رکھیں گے تو فکس خود بخود ہو گئی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فکس کرنے پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی جہالتیں ہیں۔ اور جی پھر معین کر کے کیوں کرتے ہو 11ویں؟ تو تم اپنے بیٹے کا نکاح بغیر معین کر کے دکھا دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 11ویں کی محفل یا کسی بزرگ کا اور سے اعتراض کرتے ہیں جی تاریخ معین کیوں کی ہے؟ تو اپنی بیٹی یا بیٹے کا جو نکاح ہے نا بغیر تاریخ معین کیے تو کر کے دکھا دے، اور اپنی ماں سے پوچھنا ان کے نکاح کے لیے بھی کوئی ڈیٹ معین ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ڈیٹ معین کرنا کون سا کوئی بدعت یا حرام یا شرک آ گیا؟ استغفر اللہ العظیم، یہ جہالت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جی ڈیٹ کیوں معین کرتے ہیں، تاریخ کیوں معین کرتے ہیں؟ جی فلاں تاریخ کو ہی عرس پاک ہوگا، فلاں تاریخ کو ہی چالیسواں ہوگا، فلاں تاریخ کو ہی کل خانی ہوگی۔ اور آخر مسلمانوں کو جو نیکی کے لیے بلانا ہے، ایک جگہ اکٹھے کرنا ہے، تو کوئی تاریخ ہوگی یا اس کے بغیر ہی ہو جائے گا؟ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں جن کو معین کرنے پہ پریشانی ہوتی ہے، جس میں آپ نے 10 15 20 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو، آپ سے سوال ہے، آپ تاریخ معین کیے بغیر آپ کر کے دکھا دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ بچی کا نکاح ہے، بچے کا نکاح ہے،
ولیمے کا معاملہ ہے جناب والا کوئی اور ڈیٹ معین کرنا تو شریعت میں اس کے بہت سارے نظائر موجود ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ خاص کر کے جی فلاں دن ہی کرنا ہے، یہ تو شریعت میں بھی موجود ہے، یہ تو شریعت ہے. اور اہم ترین فرائض کے لیے اسلام نے ڈیٹ معین کی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگا، حج جب بھی جائیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے اس کے لیے ڈیٹ فکس کی ہے کہ نہیں کی؟ حالانکہ کوئی کہے جی اس کا مطلب ہے کہ 11ویں کے سوا آگے پیچھے 11ویں نہیں ہو سکتی ہے. میں تو آ رہا ہوں اس طرح، میں تو ابھی صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹ معین کرنے پر جو اعتراض ہے نا، یہ اعتراض جاہلانہ اعتراض ہے، اس کا عقل مندی سے کوئی تعلق ہے. اور جی فکس کیوں کرتے ہیں؟ جاہل انسان 2-4 بندوں کو جو نیکی کے لیے بلانا ہے، قرآن خوانی ہی کروانی ہو، فرض کیا ہم 11ویں شیعہ میں لوگ قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. یہ ہم قرآن ہی پڑھ کے آپ کو سمجھائیں گے آگے چل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب جو قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے چند لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو تو کم از کم اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کرنا پڑے گا، یا ایسے ہی اکٹھے ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو 11ویں ہو یا کسی بھی نیک بندے کے عرس کا معاملہ ہو، ڈیٹ معین کرنا یہ اسلام کے مطابق ہی ہے، یہ خلاف شرع نہیں. یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. یہ خواہ مخواہ میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خواہ مخواہ کا انتشار پھیلایا جا رہا ہے. دیکھو جی یہ ڈیٹ فکس کرتے ہیں، اور جاہل انسان، میں بارہا کہہ رہا ہوں، ڈیٹ کے بغیر نظام چل سکتا؟ کوئی کام تم کر کے دکھا دو جس میں چند لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو اور آپ اس کے لیے وقت اور تاریخ مقرر نہ کریں، کام کر کے دکھا دو. چلو آپ میں بزرگ بیٹھے، کوئی کام ہو سکتا ہے اس سے؟ چلو باقی سارے کاموں کو چھوڑ دیں. سیرت النبی کانفرنس، ٹھیک ہے، سیرت النبی. اچھا جی ختم بخاری شریف، ختم شان صحابہ کانفرنس، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 عنوان کے جلسے تو تمہارے یہاں بھی ہوتے ہیں نا. اگر ہونا اپنے باپ کے، تو آج کے بعد تم نے نہ ختم بخاری کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنی ہے، نہ سیرت النبی کے جلسے اور کانفرنس کے لیے کوئی ڈیٹ معین کرنی ہے، اور نہ ہی جناب والا شان صحابہ کانفرنس کے لیے کوئی تم نے ڈیٹ ہے. تمہارے اشتہاروں پہ تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی؟ فلاں دن سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں دن شان صحابہ جلسہ اور کانفرنس ہو رہا ہے. تم ڈیٹ فکس کرو تو اسلام ہے. اور مسلمان، سمجھ آ رہی؟ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے ڈیٹ فکس کرنے تو وہ شرک بھی ہے، وہ بدعت بھی ہے، وہ حرام بھی ہے. ہمیں تو نہیں اس بات کی سمجھ ہے. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا کہ تم ڈیٹ فکس کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو. قرآن میں کہاں آیا ہے کہ ختم بخاری کا جلسہ کرایا جائے؟ حدیث میں کہاں آیا ہے ختم بخاری کا جلسہ کرایا جائے؟ سرکار کے زمانے میں تو امام بخاری تو دور کی بات ہے، امام بخاری کے باپ کا باپ بھی دنیا میں موجود نہیں تھا. تو پھر ختم بخاری کے لیے حدیث تو کوئی نہیں ملے گی نا. میں یہ تم سے کہتا ہی نہیں کہ ختم بخاری حدیث سے دکھاؤ، کیونکہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1-2 حرف جاننے والا ہوں. میں جاہل نہیں ہوں کہ میں کہوں جی حدیث میں ختم بخاری کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے، مجھے پتا ہے. لیکن یہ اعتراض کرنا جاہل انسان کا کام ہے کہ تم ختم بخاری کی محفل سجا رہے ہو. بتاؤ حدیث میں کہاں آیا ختم بخاری کی محفل سجایا کرو؟ جیسے تم سے کہتے ہیں کہ 11ویں مناتے ہو، 12ویں مناتے ہو، 6ٹھی مناتے ہو، کل خانی، تیسرا، ساتہ، نامہ، 20واں، مہانہ، 40واں، ششمائی، برسی. یہ جو لفظ میں نے بولے ہیں، کہتے ہیں ان کا حدیث میں کہاں ذکر ہے؟ تو آپ بھی پوچھ لیا کریں کہ بلا ختم بخاری کا حدیث میں کہاں ذکر ہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی؟
اصل میں نہ ڈیٹ فکس کرنے میں کوئی پرابلم ہے، جانے بین میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، ڈیٹ وہ بھی فکس کرتے ہیں، نہ یہ نام رکھنے میں شریعت میں کوئی پرابلم ہے، جانے بین میں آپ کو ایسے نام نظر آئیں گے جن کا ذکر شریعت میں، قرآن و حدیث کی کتابوں میں، اب ختم بخاری قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا، حالانکہ اس نام سے محفلیں ہوتی ہیں ادھر کے نہیں ہوتی، بلند آواز سے، ریونڈ کا سالانہ اجتماع، یہ جملے لکھے ہوتے ہیں، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہم اعتراض نہیں کرنے چلے، ہم تو انہیں عقل دینے بیٹھے ہیں، کوئی عقل کرو، عقل والے اعتراض کیا کرو، یہ کوئی اعتراض ہے جی تم جی 11ویں شریف کیوں کرتے؟ یہ اعتراض بنتا ہے جو 11ویں میں ہم کرتے ہیں، 11ویں کی محفل میں ہم کرتے ہیں، اگر وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے تو پھر اعتراض بنتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ 11ویں کا مطلب سمجھ آ گیا کہ آپ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ربیع الثانی کو دنیا سے آپ نے کیا فرمایا؟ اس مناسبت سے 11ویں شریف، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے، ڈیٹ فکس کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی ہے، نام رکھنے میں کوئی جرم نہیں، یہ بھی بات سمجھ ہے۔ اب ہے کہ ہم 11ویں میں کرتے کیا ہیں؟ مسلمان 11ویں کی محفل میں آپ ہی بتا دیں کیا کرتے ہیں؟ جی قرآن پڑھیں گے، قرآن کا مفہوم بیان کریں گے، حدیث کا درس دیں گے، نعت شریف یعنی اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں گے، ایسے ہی ہوتا نا، سرکار بغداد یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے ولی کی شان بیان کریں گے، ایسے ہی ہوتا ہے، کیا یہ جرم ہے؟ اور نہیں جی قرآن بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ کی شان بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو صحابہ اولیاء کی شانیں تم بیان کرتے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، آج آ کے اعتراض یہ ہوگا، میں نے کہا میں اولیاء ولیوں کی شانیں بیان کروں تو ٹھیک نہیں ہے، قرآن بیان کرے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے قرآن میں، اللہ ولیوں کا ذکر قرآن میں فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ اور تم تو ولیوں کی بات کرتے ہو، ندانو، یہ تو ایسے نفوس قدسیہ ہیں بھلے اس امت کے نہ صحیح، حالانکہ تمام ولیوں میں اس امت کے ولی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس امت کے ولی بھی نہیں ہے، پیچھے والی امتوں کے ولی ہے، تم تو کہتے ہو ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں لہذا ٹھیک نہیں ہے، قرآن ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن ولیوں کی شان بیان، حد ہو گئی ہے مسلمانوں، جس کتے نے ولیوں سے نسبت رکھی ہے، میں گھر سے بولوں جو چور کی سزا ہو میری سزا، میں کوئی مسافر نہیں آیا کہ لیکچر دے کے میں نے چلے جانا، میں ادھر ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی لکی چھپی بات نہیں کر رہا، بازر انٹرنیٹ پورے ورلڈ پہ یہ پیغام پہنچنا ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا پیغام نیٹ پہ، اب لکی چھکی بات ہو نا، ایک کمرے میں ہم بند بیٹھے ہیں، دو اپنے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کو جو مرضی آپ کہیں مانی جا سکتی ہے کہ شاید غلطی کر رہا ہو، اتنا بڑا مجمع، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ سارے لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں اپنے مجمع میں، مساجد کے اجتماع میں ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کون سا کوئی اللہ معاف کرے غدار ہیں کہ ہم کہیں جی ہماری مسجد میں ایجنسیوں کے بندے کیوں آتے ہیں، 10 کی بجائے آپ 20 بھیجا کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام اور وطن عزیز کے خیر خواہ کون ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے، ہم تو خوش ہوتے کہ ایجنسیاں آئیں، ایجنسیاں، اور یہ یقینی بات ہے کہ کہیں ہو نہ ہو آپ کے ادارے میں ایجنسیاں آتی ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور ہمیں اس سے خوشی ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ اہل سنت الحمدللہ اسلام کے بھی وفادار ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی وفادار ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کچھ صحیح نظر آ رہی ہے پاک فوج، ہم ان کے بھی وفادار ہیں، ظاہر ہے جو غلط کرے گا وہ ہمارا باپ بھی ہو تو ہم اس کے وفادار نہیں ہو سکتے، جو غلط کرے گا سو غلط ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
کہتے ہیں ولیوں کی شان کیوں بیان ہوتی ہے؟ یہ پتہ ہے کہاں اعتراض ہوتا ہے؟ جب آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھتے ہیں نا، اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جی دیکھو سٹیج پہ کھڑے ہو کہ غوث اعظم کی منقبت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں، غوث پاک کی۔ تو میں نے کہا ہم نہیں کرتے، رب بھی ولیوں کی شان بیان کرتا ہے۔ چلو تجھ سے سوال ہے، پوری ذخیرہ احادیث میں، اور جس بخاری کو تو نے ہر وقت سر پہ اٹھا رکھا ہے، چلو اسی بخاری کی روشنی میں ہی بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ، ذخیرہ احادیث کی بات، ذخیرہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی، ذخیرہ احادیث میں اللہ جل جلالہ نے کچھ لوگوں سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، کچھ گناہ گاروں سے اعلان، کس ذات نے؟ تم بھی بتا دو وہ کون ہے، آپ سے نہیں پوچھا۔ جو کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ولیوں کی شان کیوں بیان کرتے ہیں، تم ہی بتا دو۔ رب نے جو اعلان کیا ہے، میں رب ان لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں حدیث کی دنیا میں، میں بارہا کہہ رہا ہوں، قرآن کے اندر رب نے جن سے اعلان جنگ کیا وہ سود خور ہے۔ وہ کون ہے؟ میں یہ بتاتا ہی چلوں، کیوں کل کو کہیں گے جی وہ تو قرآن میں ہے، سود خوروں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا۔ بخاری کی حدیث میں رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے ولیوں کا دشمن ہے میں رب اس پلید کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تم تو ہمیں روکتے ہو ولیوں کا ذکر نہ کرو، اور رب فرما رہے جو ان کے خلاف بولے میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یار قرآن جیسی عظیم کتاب کبھی سوچا؟ اور کتے کا ذکر آیا ہوا، ایک تو ہوتا نا اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، اس کو کھانا نہیں، اس لیے نہیں آیا، اس کے مذمت کے لیے ذکر نہیں آیا، بلکہ ولیوں کی نسبت کی وجہ سے اس کا ذکر آیا۔ اور باقاعدہ بلم بن بعور، یہ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس کی شکل میں یہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے، اندازہ لگا، اس کا ذکر قرآن میں سورہ کہف میں، اوے ولیوں کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں اللہ فرماتا، اور فرماتا ہے اس کو انسانی شکل میں تبدیل کر کے جنت میں بھیجیں گے، حالانکہ کتے کا کیا کام ہے جنت میں جا، کیونکہ رب کے ولیوں سے۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ اب کوئی کہے جی کتے اب جنت میں جائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں اس کی حیات رب تبدیل فرما کے بھیجے گا، اس کو انسانی شکل میں تبدیل فرما کے بھیجے گا۔ کتوں کا کوئی کام نہیں ہے جنگل میں اور جنت میں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو کتے ہوتے ہیں نا، جو کتے ہوتے ہیں، کتے کا کام ہے بھونکنا، خواہ وہ انسانی شکل میں کسی کو بھونکنے والے ہوں، نیک لوگوں کو، یا حیوانی شکل میں بھونکنے والے ہوں، ان کا کوئی کام نہیں ہے جنت میں۔ یہ تھا حیوانی شکل میں، لیکن رب کے ولیوں سے اس کی نسبت تھی، اس نے کہا اب میں نہیں بھونکتا، اب میں، کیونکہ بھونکنے والوں کا داخلہ نہیں ہے نا۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ؟ جو بھونکتے ہیں داخلہ، خواہ صحابہ کو بھونکیں، خواہ اہل بیت کو بھونکیں، خواہ پنجتن پاک کو بھونکیں، انبیاء کے خلاف بکواس کریں، یا اللہ کے نیک بندے اولیاء کے خلاف بکواس کریں، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ایسے بھونکنے والوں کا جنت میں کوئی داخلہ، جنت میں تو ان کا داخلہ ہے جس کی صفت اگرچہ بھونکنے والی تھی، لیکن جب وہ ولیوں کی نسبت میں کہا اب نہیں بھونکتا، کہا اب نہیں بھونکتا، تو اس کو تبدیل کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا۔ قرآن میں ولیوں کا ذکر اور ان کی شان موجود، احادیث تو مالا مال ہیں، احادیث کی کتابیں، ذکر اور شانیں ان کی کیا ہیں موجود۔ ایک کام کریں یار، میں تو آپ کو کتنی دیر سے دیکھ، اللہ کے ولیوں کی شان، ڈیٹ فکس کرنا کوئی مسئلہ نہیں، نام رکھنا،
وہاں پہ قرآن پڑھیں وہ تو ویسے ہی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی شان بیان کریں تب بھی کوئی آ جا کے اعتراض ہوتا ہے جی ولیوں کی شان کیوں بیان کرتے آپ کو، کیونکہ وقت نہیں ہے، اب میں اس پہ احادیث تو نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا، آپ کے سامنے رکھا کہ تم ولیوں کی بات کرتے ہو، قرآن کہتا ہے جو ان سے نسبت رکھے بھلے کتا ہی ہو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے جو میرے ولیوں کا دشمن ہے میں ان بدماشوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ 11ویں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آ جا کے آگے کیا ہوگا 11ویں میں؟ مسلمانوں کو کھانا پیش کیا جائے گا، مسلمانوں کو 11ویں شریف کی محفل میں مسلمانوں کو بلند آواز سے کوئی پینے کی چیز ہے، مجھے رہنے دیں، میرے مسلک کے مفتیوں کو بھی رہنے دیں، سوال ہے آپ کو دے رہا ہوں ان سے کرنا، ان کے کسی مفتی سے، جاہل بندے سے نہیں، بھلے آپ کے مسلک کا بھی جاہل ہو تو اسے شرعی سوال پوچھنے کی اسلام میں اجازت ہے، یہ ماہرین سے ہی سوال کیے جاتے ہیں، جو اسلام میں شریعت کے ماہر ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، شرعی سوال صرف انہی سے پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب ان کے کسی، میں نے چوتھی بات رکھی کہ 11ویں میں کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو کھانا، بلند آواز سے، ان کے کسی مفتی سے جا کے پوچھنا جی ایک بندہ ہے وہ نا وقتاً فوقتاً گھر میں کھانے پکا کر مسلمانوں کو اکٹھے کر کے ان کو کھلا دیتا ہے، سوال سمجھ آئے؟ کھانے پکاتا ہے اور مسلمانوں کو اعلان کر کے یا مختلف انداز سے بلا کے ان کو کیا کر دیتا ہے؟ ان کے مفتی سے پوچھنا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نمبر 1، یہ جو مال لگا ہے، اس کھانے پہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے، اس کو آپ شیطانی راہ میں خرچ کرنا کہیں گے؟ نمبر 1 اس سے پوچھنا، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے کس راہ میں اس کے بعد پھر قرآن پڑھنے چلا ہوں۔ اس سے پوچھنا ہے کہ جو اللہ کے بندے نے کھانا پکایا حلال رزق سے، حلال چیز کو پکایا اور مسلمانوں کو بلا کے ان کو، اور اس کے عوضے میں کچھ پیسے بھی، اندازہ لگائیں ولیمے میں تو پیسے بھی لیتے ہیں لوگ، کچھ جملے غور سے سننا آپ ذرا، جس کے عوضے میں پیسے لیے جا رہے ہیں وہ تو ہو حلال، وہاں کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض بھی ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی، اور یہ قانون بھی ہے۔ اکثر لوگ جب کھانے پکانے کا سوچتے ہیں نا ولیمے پہ، بارات وغیرہ پہ، تو ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں اس پہ خرچہ اتنا آئے گا تو واپسی کتنے ملیں گے، اور کچھ نہ کچھ یہ ذہن میں ہوتا ضرور ہے، اسی لیے تو وہ لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا کہ ہم اتنا دے آئے تھے، اتنے تو کم از کم دینے ہی پڑیں گے نا اس کو۔ اب میں پوچھ رہا ہوں اس مفتی سے پوچھنا جو اللہ کے بندے نے کھانا تیار کیا، پینے کی چیز تیار کی، اور اللہ کے بندوں کو ہی، آپ بتائیں یہ کس راہ میں استعمال ہوئے ہیں پیسے؟ اس سے پوچھنا، وہ کہے گا جی اللہ کی راہ میں استعمال ہوا۔ کہاں استعمال ہوا؟ 11ویں کا نام نہیں لینا ورنہ پھر یہ شیطان کی راہ میں چلے جائیں گے، ابھی اس سے پوچھ لینا یہ کس راہ میں گئے ہیں، یہ کس، تو اگر کوئی شریعت کی روشنی میں 1-2 حرف جانتا ہوا ہوگا تو کہے گا یہ، حالانکہ یہ ایسا آسان سوال ہے، یہ تو ایک عام بندے مزدور سے ہی پوچھ لو نا جو عالم نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ آئے گی، مسلمان پکائے مسلمان کو کھلائے اور دنیاوی کوئی غرض بھی، تو یہ اللہ کی راہ میں کھلانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی کہے گا یہ اللہ کی راہ میں کھلانا ہے۔ تو ہم نے چوتھی بات رکھی کہ ہم 11ویں میں کرتے ہیں، یہ کچھ پکاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو، بولو تو صحیح یار، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے نا، یہ جو 11ویں میں پکا کر مسلمانوں کو ہم کھلاتے ہیں، آپ کھلاتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کس راہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ بلند آواز سے، کس راہ میں؟ کس راہ میں؟ قرآن سے پوچھو۔ جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے وہ بدعتی ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ حرام خور ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے، یا رب کا قرآن کہتا ہے اس پہ تو اللہ کا فضل ہی نازل ہوتا رہتا ہے۔
یہ میرے سامنے ہے، 3 پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 261 ہے، آیت نمبر 200۔ اتنا تو سمجھ آ گیا نا، 11ویں میں جو کھانا پینا دیا جاتا ہے وہ اللہ کی ہی، اور یہ صرف 11ویں نہیں ہے، کل خانی میں بھی یہی قانون ہے، تیسرے میں بھی یہی قانون ہے، 7 نامے 20ویں ماہنے 40ویں شاشمائی اور برسی اور عرس مبارک میں بھی، کہ اس میں جو مسلمانوں کو آپ پکا کے کھلاتے ہیں وہ اللہ کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہ احمد رضا بریلوی نہیں بول رہا، ہر وقت اعتراض ہے، وہ جی بریلی سے ساری بات ہے۔ اوہ جاہل انسان، تجھے کیا پتا کہ رب نے بریلی میں کتنا بڑا عظیم مفکر، کتنا بڑا عظیم عالم دین پیدا فرمایا تھا، تجھے کیا پتا؟ رہتے بریلی میں تھے لیکن جو بات کرتے تھے وہ قرآن و حدیث کی تہ میں غوطہ زن ہو کے بات فرمایا کرتے تھے۔ ایسے نہیں اس زمانے کے حرمین شریف، کیونکہ اس وقت نجدیوں کا بھی قبضہ نہیں ہوا تھا حرم پہ، حرمین شریفین کے مفتی جن کو کھڑے ہو کے سلام پیش کیا کرتے تھے۔ یہ میرے امام محمد رضا خان صاحب کا مقام ہے علم کی دنیا میں۔ جب حرم کے امام اور مفتی اور مدرس پھنسے ہوئے تھے، پورے عرب کے اندر مفتی شیوخ زکوٰۃ کے متعلقہ موجودہ کرنسی پہ 12 سوالات تھے، اب سارے لٹکے ہوئے تھے، ایک سوال کا جواب بھی کسی کو نہیں آ رہا تھا، اور میرا امام چلا حج کے لیے۔ جب بیت اللہ پہنچتا ہے، انہوں نے کہا اس شخص کی علم کے اندر فقاہت میں، جس کو ثانی ابو حنیفہ کا لقب دیا جاتا ہے، ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں۔ فرمایا فقیر کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، فقیر کے پاس لائبریری بھی نہیں ہے، چلو اللہ کی توفیق سے سرکار کے کرم سے فقیر اس کے جواب پہ قلم اٹھاتا ہے۔ کفل الفقیہ کے نام سے آج بھی کتاب موجود ہے، دیکھ تو صحیح میرے امام نے ان 12 سوال جو مفتی 100 سال کے 125 سال کے پہلے عربستان کے سارے مفتی ان مسائل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، حل ہی نظر نہیں رہا، میرا امام قلم اٹھاتا ہے، سینکڑوں صفحات پہ مشتمل قرآن و سنت کے دلائل کا انبار لگا کے ان کے سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا انہی سوالات کے تمہیں جواب نہیں آتے؟ جب وہ مفتی، کعبے کے مفتی، مدینے کے مفتی جب امام احمد رضا خان صاحب کے جوابات کو پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے کہتے ہیں حضور عربی تو ہم تھے لیکن امام آپ بھی ہمارے امام نکلے ہیں۔ جو آپ جتنی اصحال ثواب کی محفل ہیں، کیونکہ 11ویں شب بھی اصحال ثواب کی ہی ایک محفل ہے، اس میں کھانا پکا کے مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ باہر والے کیوں نہیں بولتے؟ ذرا یوں کر کے مجھے سمجھ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ قرآن سورہ بقرہ 3 پارہ 261 آیت، اللہ فرماتا ہے کتنے خوش نصیب و سنیو، تمہارا ذکر رب قرآن میں فرما رہا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کتنی شانیں مل جاتی ہیں، انہیں کیا خبر؟ جو خرچتے ہیں مختلف انداز سے، کبھی کل خانے میں، کل خانی میں، کبھی تیسرے میں، کبھی 7 میں، کبھی نامے میں، کبھی جناب 20 میں، کبھی مہانے ختم میں، کبھی 40 میں، کبھی حضور داتا گنج بخش کے عرس مبارک کے سلسلے میں، کبھی پاک پتن والے بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کے سلسلہ میں۔ اللہ حاضر قیاس وقت نہیں کتنے بزرگوں کے نام لوں، یہ عظیم سعادت تو رب نے اہل سنت کو عطا فرما رکھی ہے۔ رب فرماتا ہے مثل الذین، مثال ان خوش نصیبوں کی، مثال اے تم تو ولیوں کا ذکر کرنے سے روکتے ہو ندانو، یہاں جو ولیوں کی 11ویاں جو ان کے عرس پہ مال خرچ کرتے ہیں، رب نے ان کا بھی قرآن میں ذکر فرما رکھا ہے۔ مثل الذین، مثال ان کن لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون جو اموالہم، اپنے اموالہم، اپنے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل، فی سبیل، فی سبیل
اللہ کی راہ میں. اللہ فرماتے ان خوش نصیب مسلمانوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں کمثل حبہ، ایسے دانے کی طرح ہے. یہ حبتن یہاں پر موصوف ہے، ایسے دانے کی طرح ہے. انبتت کہ اس دانے نے اگائی 7 سنابل بالیاں. 1 روپیہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 11ویں شریف پہ جو کھانا پکایا اس پہ جو فقط، میلاد شریف پہ جو کھانا پکایا لنگر اس پہ فقط، کل خانی 3 7 نامہ 20واں ماہانہ 40واں برسی اور 6 عرس مبارک پر جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کیا کسی بھی انداز سے، کھانے میں، پینے میں، یا علماء کی خدمت کرنے میں، نعت خوانوں کی خدمت. لیکن ان علماء اور نعت خوانوں کی بات ہے جو پہلے طے کر کے نہیں آتے، اپنی مرضی سے جن کو آپ دیں، جو بک کے نہیں آتے، جو آپ سے پہلے مانگے اس کو بلانا ہی جائز نہیں ہے. جو عالم کہنا اتنے پیسے لوں گا پھر آؤں گا، اس کو میلاد پہ نہ بلایا کرو. جو نعت خواں کہنا اتنے پیسے لوں گا پھر آؤں گا، اس کو بلانے کی شرعن اجازت ہے. یہاں صرف وہی ہے جو سرکار کی غلامی کی خاطر رکھتا ہو. بس اللہ فرماتا ہے 1 روپیہ جو تم نے خرچہ، 11ویں کا ثبوت رب کے قرآن سے پیش کیا جا رہا ہے. فرما اس دانے کی طرح ہے، اس کمثل حبہ، اس دانے کی طرح. انبتت کہ اس دانے نے پھر اگایا 7 سنابل بالیاں. کتنی بالیوں کو ایک اگا رہا ہے؟ فی کل سنبلہ، پھر ہر ایک بالی میں، فی کل سنبلہ، ان 7 میں سے پھر ہر ایک بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں. 1 سے 7 اور رب فرماتا ہے پھر 7 میں فی کل سنبلہ، ہر ایک میں 100 حبہ. کتنے دانے نکل آئے؟ 100. تو رب فرماتا ہے ایک دانہ بویا تھا تو کم از کم 700 نکلے ہیں. ذرا غور کرنا، یہ گندم بیجنے والوں کی بات نہیں کر رہا قرآن، یہ 11ویں میں اپنا حلال مال خرچ کرنے والوں کی بات کرتا ہے رب کا قرآن. یہ 12ویں میں اپنا خرچ کرنے والوں کی بات کرتا ہے قرآن. یہ اللہ کی رضا میں مختلف فنکشنوں میں اپنے مال کو خرچ کر کے مسلمانوں کو کھلانے والے خوش نصیب مسلمانوں کی بات کرتا ہے قرآن. فرمایا کہ ایک خرچ کرتے ہو، کم از کم اس کے عوض میں جو رب دیتا ہے وہ 700 گنا بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرما دیتا ہے. مالک بس اتنا ہی فرما، یہ تو تمہاری چھوٹی سی عقل کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے. یہ تو ہمارے جیسے نادانوں، ہمارے جیسے لا علم لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک بیجا تھا، ایک خرچ کیا تھا، اس ایک نے پھر 7 پیدا کیے اور پھر ہر ایک میں 100 پیدا ہو گیا. تو ایک کے عوض میں کتنے بن گئے؟ فرمایا یہ تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال ہے. تو مالک پھر کل کتنا ملتا ہے جب مسلمانوں کو کھلانے کے لیے بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. فرمایا واللہ یضاعف. اب آئیں وہ ناب تول والے، چھوٹے چھوٹے کنڈے جو لیے پھر رہے ہیں، آئیں میدان میں. واللہ یضاعف، اور اللہ مزید جتنا چاہتا ہے بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا ہے. اب اس کا معنی تو آ کے بتا. 700 تک تو ہماری عقلوں کو سمجھ آنی تھی، اس لیے ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ ہوتا ہے. فرمایا کم از کم تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کتنے کا عوضہ واپسی دیتا ہوں؟ بلند آواز سے. اور مالک پھر اگر اخلاص زیادہ ہو، اخلاص بندے میں تقوی و طہارت زیادہ ہو، ظاہر ہے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے سارے برابر تو نہیں ہوتے نا. اخلاص میں، تقوی و طہارت میں، کمائی کے لحاظ سے
کھلانے کی نیت کے لحاظ سے مالک بندے کا رزق بھی حلال کا ہے، اخلاص بھی فل ہے، جتنی اس میں استعداد ہے، بندہ بھی تقوی و طہارت والا ہے، تو 700 تو ہے کم از کم، ایسے بندے کو کتنا دے گا؟ فرمایا یہ 700 بھی صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، باقی کتنا دیتا ہوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، رب اللہ کی راہ میں خرچنے والوں کے سے، اللہ کی راہ میں خرچنے والوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، فرمایا پھر جتنا میں چاہتا ہوں ایک کے بدلے میں اتنا ہی بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا ہوں۔ اب اس کو کوئی نہیں جانتا وہ کتنا بڑا چڑھا کے عطا فرماتا۔ رب کا قرآن کہہ رہا جو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، 1 روپیہ خرچے تو کم از کم رب 700 خرچنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے میرے بھائیو بزرگوں، آپ اس مضمون پہ ہمیں دیں 24 گھنٹے کہ 11ویں پہ خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہے، اور کتاب ہو صرف رب کا قرآن، بس نماز کا وقفہ بیچ میں درس سے چھوڑیں، صرف قرآن ہی آپ کی شان بیان کرے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو رب نے کس کس انداز سے قرآن میں یاد فرمایا ہوگا۔ یہ تو صرف مثال کے طور پر ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچے کم از کم، سمجھ نہیں آئی لگتا ہے آپ کو؟ باہر والوں تک آواز نہیں آ رہی؟ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچیں تو کم از کم کتنے کا اجر ملتا ہے واپسی؟ اور جو 11ویں کی محفل پر لنگر پکا کے مسلمانوں کو کھلاتا ہے، بتائیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو پھر معنی کیا نکلا؟ جو 11ویں پہ 1 روپیہ خرچ کرے، کم از کم کم از کم کم از کم اور زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کو تو صرف کون جانتا ہے؟ اور ساتھ اس نے اعلان بھی کر رکھا ہے، فرمایا مت سوچنے کی طرف آنا، یہ تیری چھوٹی سی عقل بھی نہ کہیں ہم تو، جب رب کے قانون کی طرف جائے، فرمایا اس کو کیا پتا واللہ یضاعف لمن یشاء کتنا ہے؟ یا اللہ کیسے فرمایا واللہ واسع، ساتھ ہی فرمایا واللہ واسع علیم، فرمایا یہ وہ بڑھانے والا ہے جو ہے ہی وسعت والا، اس کی وسعت کو کوئی بھی نہیں جانتا، مالک کی وسعت اور مالک کے علم کو کوئی بھی، فرمایا جو اس کی وسعت کو کوئی نہیں جانتا، اور یضاعف کو کون جان سکے گا؟ فرمایا تم خرچ کرنے والے بنو، بڑھا چڑھا کے رب تمہیں عطا فرما دے گا، بڑھا چڑھا کے۔ یہ صرف 11ویں کے لیے قانون نہیں ہے، ہر وہ روپیہ، مال، پیسہ، وقت جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو جمعے کے دن مسجد میں آپ دیتے ہیں، ان کے لیے قانون بھی یہی ہے۔ ذرا اندازہ تو لگا 10 روپے دینے سے کتنے کا ثواب کم از کم ملے گا؟ اور بندہ 100 روپیہ دے دے ہر جمعے کو دو، لیکن مسلمان سوچتا نہیں ہے۔ مسلمان بچہ ایک دن میں بھی 100 روپیہ کھا جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہفتے کے بعد اللہ کی راہ میں مسجد میں 100 روپیہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے 900 رہ جائیں گے، 1000 میں سے کتنے رہ گئے؟ حالانکہ کبھی نہیں سوچا کہ ایک گھر میں چند افراد ہیں تو کتنے اخراجات ہیں، اور آپ کے ادارہ میں تو 300 سے پلس طلباء پڑھنے والے ہیں، جو نمازی ہیں، جو پھر جمعے کو آتے ہیں، مختلف اور اخراجات ادارے کے وہ علیحدہ کھڑے ہیں۔ 300 سے اوپر تعداد ہے آپ کے ادارہ میں طالب علموں کی جو اللہ کا دین فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، اور کسی سے سال میں 1 روپیہ کسی بھی طرح کی فیس نہیں لی جاتی، حالانکہ اگر ہم چاہیں تو رکھ دیں 300 روپیہ فی طالب علم ماہانہ رکھ دیں، پھر یہ دیں گے نہیں دیں گے؟ اور چلو یار کوئی نہیں 300 کی خیر ہے، اب کہاں بچے کو لے جائیں، خیر دیتے ہیں، ہم رکھنے نہیں لگے۔ میں آپ کو صرف ایک بات پیش کر رہا ہوں، اگر ہم ہر ہفتے میں اپنی وسعت کے اعتبار سے جتنے ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 10 والی تو کہانی ختم ہو گئی ہے، 10 روپے تو آپ بچے کو دیں وہ نہیں مانتا اس زمانے میں یار، اور پھر آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں،
میری ذات پہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، انتظامیہ کی ذات پہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، مسجد پہ آپ کا اپنا بھلا ہے۔ فرمایا تو ایک دے گا، ہم کم از کم 700 بڑھا کے تجھے عطا کریں گے۔ تو سمجھ آ گئی ہے کہ 11ویں شریف کرنا قرآن کی روشنی میں بالکل، دلائل تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بس اسی کو قبول فرما لے اور ہمیں اسی کے مطابق سمجھ دے دے، تو جتنے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں نا 11ویں نہ کرنا، 12ویں نہ کرنا، فلاں اصالہ ثواب نہ کرنا، یقین جانیں آپ 11ویں شریف کا معمول بنائیں، دیکھیں پھر آپ کے رزق میں رب کیسے غیب سے برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کا عرس شریعت کے مطابق مسلمانوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔